ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میر مظفر حسین ضمیر کے مرثیے کو میں پڑھا رہا تھا۔ گزشتہ لیکچر میں یہاں تک پہنچا تھا، یہ قاعدہ کلی ہے، نہ ہو مدح بشر سے، کلی کوئی جب تک نہ کرے آب گوہر سے۔ اس کے بعد آگے سے اگلے بند سے مجھے آج گفتگو شروع کرنی ہے۔ دیکھیے، کل شاعر نے اپنے ممدوح کے ہونٹوں کی دانتوں کی صفت بیان کی تھی۔ آج اب اس سے آگے کہتا گردن ہے کہ فوارہ نور ازلی ہے۔ کہتا یہ گردن ہے کہ ازلی نور کا فوارہ ہے۔ یہ دوش تو ہم دوش بدوش نبوی ہے۔ کہتا اور یہ کندھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نبوت کے کندھوں کے برابر ہوں۔ سینہ ہے کہ آئینہ وضع احدی ہے، سینہ ہے کہ آئینہ وضع احدی ہے۔ کہتا اور یہ سینہ ہے کہ جو ہے وہ توحید کے دستور کا آئینہ ہے۔ دل صاف نظر آتا ہے، آئینہ یہی ہے۔ کہتا اور آئینہ یہی ایسا آئینہ ہے جس میں جو ہے وہ صاف دل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ ان سائد و ساقین کے رتبے کہو کیا ہیں، یہ چار مگر ماہی دریائے صفا ہیں۔ اور اس کے بعد کلائیوں کی اور پنڈلیوں کی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں ان کا مرتبہ کیا بتاؤں کہ کیا ہیں۔ یہ چار ہیں مگر جو ہے وہ یہ چاروں پاکیزگی کی دریا میں مچھلی کی طرح ہیں، ماہی دریائے صفا ہیں، پاکیزگی کے دریائے پاکیزگی کی مچھلیوں کی طرح ہیں۔ پشتینوں سے یہ پشت ہے ہم پشت پیمبر۔ کہتا کئی پیڑھیوں سے یہ پشت پیمبر جیسی ہے، لیکن شہ مظلوم چڑھے پشت نبی پر۔ کہتا لیکن امام حسین تو جو ہے وہ نبوت کی پیٹھ پر پشت نبی پر بیٹھے۔ اب یہ جو ہے وہ تلمی شاعر نے استعمال کی ہے اور دو واقعات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے ان واقعات سے واقف ہیں تو آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے گا۔ ایک واقعہ عید کے دن کا ہے، جب جو ہے وہ امام حسین اور امام حسن نے نبی سے آ کے کہا کہ آج مدینے کے بچے عید کے دن اپنے اپنے ناقوں پر سوار ہیں، نانا ہمارے لیے کوئی ناقہ نہیں ہے، تو پیغمبر ان بچوں کے لیے ناقہ بنے۔ اور دوسرا واقعہ پیغمبر کی حیات کا ہے کہ پیغمبر مسجد النبی میں نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین جو ہے وہ بیت الشرف سے نکلے اور پشت پیغمبر پر جا کے بیٹھ گئے، اور پیغمبر کو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا پڑا جب حسین پشت سے اترے۔ تو وہ کہتا ہے لیکن شہ مظلوم چڑھے پشت نبی پر۔ کہتا ہے یہ پشت بھی جو ہے وہ پشت نبی جیسی ہے، لیکن فرق ہے، اس پشت پر حسین بیٹھے تھے اور یہ پشت وہ ہے جو حسین کی پشت پر جو ہے وہ بیٹھی ہے، یہ پشت پشبیر کی بیٹھا ہے مقرر۔ کہتا ہے لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس پشت کا حامل جو ہے وہ امام حسین کی پیٹھ پر جو ہے وہ بار بار بیٹھتا رہا ہے۔ لے فرق سے تا ناخن پا نور سراسر۔ کہتا سر سے لے کے پیروں کے ناخن تک مجسم نور ہے۔ کیا فرق ہے موسیٰ میں اور اس ماہ لقا میں؟ کہتا ہے جناب موسیٰ میں اور اس چاند کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ وہاں ہاتھ میں اور یہاں ید بیضا کف پا میں۔ کہتا وہاں تو ہاتھ میں ید بیضا تھا اور یہاں جو ہے وہ پاؤں کے تلوے میں ید بیضا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ یعنی جو معجزہ جناب موسیٰ کے لیے ہاتھ میں تھا، وہ معجزہ اس ماہ لقا کے لیے جو ہے وہ پاؤں میں ہے۔ اور اب جب سراپا بیان کر چکا تو اب جنگ کی تیاریوں کا ایک منظر جو ہے وہ شاعر پیش کر رہا ہے، اور
جنگ کی تیاریوں کے منظر کو پیش کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، اور تن پا صلاح حربی خوب سجا ہے. کہتا ہے اور جسم پہ جنگ کے اسلحے، خود، زرہ، آپ کے جو ہے وہ دوسرے سپر، ترکش، یہ سب جسم پہ جو ہے وہ لگا رکھیں. صلاح حربی، جنگ کرنے کے اسلحے. کہتا اور جسم پر جو ہے وہ جو اس نے جنگ کے ہتھیار ہیں وہ خوب سجا رکھے ہیں. یہ خود نہیں سایہ افضال خدا ہے. کہتا یہ سر پہ جو آپ لوہے کا خود دیکھ رہے ہیں ٹوپی نما، یہ خود نہیں ہے، سایہ افضال خدا ہے. کہتا ہے خدا کے فضل کا سایہ ہے جو اس کے سر پہ جو ہے وہ قائم ہے. نیزہ نہیں شبیر کا یہ دست دعا ہے. اور کہتا ہے یہ جو آپ نیزہ جسم پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا، بھالا، یہ نیزہ نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے امام حسین نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر رکھا ہو. یا بانوے مغموم کی فریاد رسا ہے. کہتا اور یا شہر بانوں کی جو ہے وہ غمزدہ فریاد ہے. چار آئینے میں چار طرف عکس پڑے ہیں، یہاں بحر مدد پنجتن پاک کھڑے ہیں. انسان جب تیار ہوتا ہے تو اس کے عکس چار سمت دکھتے ہیں. وہ کہتا ہے ہر ایک کے لیے تو جو ہے وہ چار آئینے میں چار عکس ہوتے ہیں، لیکن یہاں مدد کے لیے جو ہے وہ پنجتن پاک جو ہے وہ کھڑے ہیں. 5 افراد جو ہے وہ اس شہزادے کی مدد کے لیے موجود ہیں. سرور کائنات جناب فاطمہ زہرا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین. پنجتن پاک سے یہ افراد مراد ہیں. شبیر تو اس کے تن عارض پہ فدا ہے. کہتا ہے امام حسین ان کے رخساروں پر جو ہے وہ قربان ہے. زینب کو تو پوچھو نہ جو کچھ حال ہوا ہے. کہتا اور زینب جنہوں نے جو ہے وہ پھوپھی ہیں، پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، وہ ان کا جو حال ہے وہ بیان سے باہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میدان جنگ میں جا رہا ہے اور جناب زینب نے صبح عاشور سے لے کے اب تک یہ منظر دیکھا ہے کہ جو بھی میدان جنگ میں گیا وہ سلامت نہیں آیا. تو اب جب اس نوجوان نے اپنے جسم پہ صلاح حربی کو سجایا ہے، جنگ کے اسلحوں کو سجایا ہے، اور جناب زینب یہ دیکھ رہی ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے، تو ان کا دل بے قرار ہے. اور ان کے دل کی جو کیفیت ہے، شاعر کہتا ہے وہ بیان کے باہر ہے. زینب کو تو پوچھو نا جو کچھ حال ہوا ہے. عابد کو قلق اس کی جدائی کا بڑا ہے. کہتا اور زینب ہی نہیں، ان کے بڑے بھائی امام زین العابدین علی ابن الحسین کو بھی ان کی جدائی کا صدمہ بہت ہے. قلق معنی صدمہ بہت ہے. بانوں کا تو سر خاک پہ اس غم سے جھکا ہے. اور کہتا ہے مادر گرامی جناب شہر بانو جو ہیں، ان کا سر جو ہے وہ اس غم میں جو ہے وہ خاک پہ جو ہے وہ جھک گیا ہے. یہ چار نہیں پھول جو تزئین سپر ہیں. کہتا ہے آپ سپر پہ جو یہ پھول دیکھ رہے ہیں جن سے جو ہے وہ اس کی سپر سجی ہوئی ہے 4 پھولوں سے، یہ 4 پھول نہیں ہیں. بالائے سپر چاروں کے یہ داغ جگر ہیں. کہتا ہے یہ جگر کے داغ ہیں جو آپ کو سپر پہ دکھائی دے رہے ہیں. کون 4؟ امام حسین، جناب زینب، علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین، اور جناب شہر بانو. ان کے جگر کے داغ ہیں جو اس کی سپر پر پھول کی طرح جو ہے وہ چمک رہے ہیں. اور اب اس کے بعد سپر سے آگے بڑھ کے شاعر تلوار کی تعریف کر رہا ہے. کہتا یہ تیغ کلید در اقبال و ظفر ہے. کہتا اور ہاتھ میں یہ تلوار جو آپ کو دکھ رہی ہے اس شہزادے کے، یہ تلوار کنجی ہے. کاہے کی کنجی ہے؟ کلید در
اقبال و ظفر ہے، کہتا کامیابی اور مرتبے کے دروازوں کو کھولنے کی کنجی ہے، کہتا اس تلوار کے بلبوتے پر ہی دنیا میں کامیابی ملے گی اور جو ہے وہ مرتبہ بلند ہوگا۔ ہر سمت کو واہ جس کے لیے زخم کا در ہے، کہتا ہے اور زخم کے دروازے جس کے لیے ہر سمت کھلے ہیں، یہ جدھر چلے جائے ادھر جو ہے وہ زخم کا ایک در جو ہے وہ کشادہ کر دے گی۔ حلقہ یہ زرہ کا نہیں تنے رشک قمر ہے، کہتا اور یہ جو دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی زرہ میں، یہ زرہ کا دائرہ نہیں ہے، تنے رشک قمر ہے، کہتا یہ چاند کے لیے جو باعث رشک ہے اس کا جو ہے وہ بدن ہے، 100 تن سے ملا دیدہ ارباب نظر ہے، کہتا سینکڑوں جسم سے جو ہے وہ صاحبان نظر کی آنکھیں جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں۔ گھوڑا تو ہے خاکی خمیر آب بقا ہے، گرمی میں جو آتش ہے تو سرعت میں ہوا ہے، کہتا ہے گھوڑا تو جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن اس کی سرشت میں جو ہے وہ امرت آب حیات شامل ہے، گرمی میں جو آتش ہے تو سرعت میں ہوا ہے، کہتا ہے جو مزاج کی گرمی کے اعتبار سے آگ جیسا ہے اور تیزی کے اعتبار سے ہوا کی طرح ہے، میں چشم تصور میں لگا کھینچنے تصویر، بس ذہن میں صورت سے نہ ٹھہرا کسی تدبیر، کہتا ہے جب میں اس گھوڑے کی، اب دیکھیے شاعر مرثیے میں جب سراپا بیان کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کے بیان میں وہ تلوار اور رہوار وغیرہ کی تعریف بھی کرتا ہے، یہاں وہ اسی سلسلہ گفتگو کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، تلوار کی تعریف کے بعد وہ گھوڑے کی تعریف بیان کر رہا ہے، بڑے اختصار سے اس نے تلوار کی تعریف پیش کی ایک بند میں اور اب اس کے بعد جو ہے وہ گھوڑے کی تعریف، کہتا میں چشم تصور میں لگا کھینچنے تصویر، کہتا میں خیال کی دنیا میں گھوڑے کی تصویر بنانے لگا، بس ذہن میں صورت سے نہ ٹھہرا کسی تدبیر، کہتا لیکن جب میں اس گھوڑے کی اپنے خیال میں تصویر کھینچنے لگا تو یہ اپنی تیزی کی بنا پر میرے ذہن میں ٹھہرا نہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو روک لوں اپنے ذہن میں لیکن یہ روکا نہیں، صورت کی بنا پر جو ہے وہ یہ میرے ذہن میں جو ہے وہ رک نہیں سکا، جب بندش مضمون میں باندھا دم تحریر، کہتا اور جب میں نے اس مضمون کو باندھا تو کیا ہوا، دی کلک نے آواز پری کو کیا تسخیر، تو قلم کی نوک سے یہ آواز آئی کہ یہ گھوڑے کی صورت تم نے نظم نہیں کی ہے، گھوڑے کی برق رفتاری کا مضمون نہیں باندھا ہے، بلکہ تم نے جو ہے وہ پری کو اپنے قبضے میں اپنے قابو میں کر لیا ہے، ڈھیلی جو ہوئی بھاگ تصور کی ادھر سے، جوں عمر رواں ہو گیا معدوم نظر سے، کہتا ذرا اس کی لگام باغ تصور، کہتا ذرا میرے خیال کی لگام ڈھیلی ہوئی، ذرا سا جو ہے وہ خیال کی لگام میری ڈھیلی ہوئی تو کیا ہوا، جوں عمر رواں جیسے جو ہے وہ چلتی ہوئی زندگی ویسے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، انسان کی زندگی گزرتی ہے اور گزرتی ہوئی زندگی کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کب جو ہے وہ بچپنے سے جوانی کی منزل میں داخل ہو گیا، کب جوانی سے بڑھاپے کی منزل میں آ گیا، تو کہتا ہے جیسے عمر رواں جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے، چلتی ہوئی جو ہے وہ زندگی معدوم ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے سے، ایسا ہی یہ گھوڑا جو ہے وہ معدوم ہو گیا آنکھوں کے سامنے سے۔ اس گھوڑے کی سرعت کہو کیوں کر کروں مرحوم، جوں حرف غلط حرف ہوئے جاتے ہیں معدوم، کہتا میں اس گھوڑے کی تیزی تم ہی بتاؤ کیسے جو ہے وہ لکھوں،
جوں حرف غلط حرف ہوئے جاتے ہیں معدوم. کہتا ہے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ حرف غائب ہو جاتے ہیں ویسے جیسے حرف غلط ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی غلط حرف لکھ گیا تو فوراً ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے. ویسے ہی میں اس گھوڑے کی خوبی بیان کرتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ اتنا برق رفتار ہے کہ اس کی برق رفتاری کی بنا پر جو صورت میں جو ہے وہ حرفوں کے ذریعے بیان کرتا ہوں وہ حرف بھی جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. کونین میں یہ تیز روی کے جو ہے مفہوم، یہاں ہوتا ہے معلوم نہ وہاں ہوتا ہے معلوم. کہتا ہے دونوں جہان میں تیز روی کا، سرعت رفتار کا، برق رفتاری کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، نہ اس گھوڑے کی چال میں پتہ چلتا ہے، اور نہ جب میں جو ہے وہ اسے لکھنے چل رہا ہوں تو جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. مرقوم ثنا صفحہ کاغذ پہ جہاں ہو، ہر حرف وہیں مورچے کی طرح رواں ہو. کہتا ہے کاغذ کے صفحے پر جہاں کہیں اس گھوڑے کی مدھوثنا جو ہے وہ رقم ہوتی ہے، ہر حرف وہیں سے مورچے کی طرح، فوج کی ٹکڑی کی طرح جو جنگ کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ لی روانہ ہو جاتا ہے. اور اب رہوار کی تعریف کے بعد اپنی آڈینس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، کیوں مومنوں تصویر پیمبر نظر آئی؟ کہتا ہے صاحبان ایمان، میں جو علی اکبر کا سراپا آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، تو کیا آپ کو جو ہے وہ پیغمبر کی تصویر دکھائی دی؟ لیکن تمہیں کس وقت میں صورت یہ دکھائی؟ کہتا ہے اب شاعر نے سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب عزوم کر لیا ہے کہ جواب یہ ہے کہ ہاں صاحب ہم نے جو ہے وہ تصویر دیکھ لی. تو اب جواب کے بعد وہ پھر متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن تمہیں کس وقت میں صورت یہ دکھائی؟ کہتا ہے لیکن میں نے یہ تصویر ہم شکل پیغمبر کس عالم میں، کس وقت، کس موقع پر جو ہے وہ دکھائی؟ جب باپ میں اور بیٹے میں ہوتی ہے جدائی. کہتا میں نے اس وقت میں جو ہے وہ مومنوں تصویر پیغمبر، ہم شکل پیغمبر دکھائی ہے جب باپ اور بیٹے میں جدائی ہو رہی ہے. بس خوش ہیں کہ ہم نے بھی رضا جنگ کی پائی. کہتا ہے علی اکبر خوش ہیں کہ انہوں نے بھی بالآخر جو ہے وہ جنگ کی اجازت پا لی. اب دیکھیں رخصت بڑی مختصر ہے، یہ ایک مصرے میں جو ہے وہ شاعر نے رخصت نظم کر دی ہے کہ بس خوش ہیں کہ ہم نے بھی رضا جنگ کی پائی، کہ ہم نے جو ہے وہ امام حسین سے جنگ کی رضا پا لی ہے. خود قید مصیبت سے تو آزاد ہوئے ہیں، ماں باپ یہاں مفت میں برباد ہوئے ہیں. کہتا وہ پریشانیوں کی قید سے اب آزاد ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور عنقریب درجہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد بھوک پیاس اور دنیا کی جو ہے وہ مصیبتیں اور آلام ہیں ان سے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. لیکن ان کی شہادت کے بعد ماں باپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ تباہی اور بربادی دیکھنے والی ہے. ماں باپ یہاں مفت میں برباد ہوئے. کہتا ہے ماں باپ جو ہے وہ ان کے غم میں جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں اور زحمت میں مبتلا ہیں. 18واں سال ہو گیا ایسا اسے بھاری، یہ تیغ نظر کس کی اسے لگ گئی کاری. کہتا ہے اس کے لیے 18واں سال بڑا وزنی ثابت ہو گیا. کس کی آنکھوں کی تلوار اسے جو ہے وہ کاری، بہت گہری جو ہے وہ لگ گئی. ماں باپ کی برباد ہوئی حسرتیں ساری. کہتا ہے ماں باپ کی امنگیں جتنی تھیں وہ سب تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں. یوں سامنے سے چاند سی تصویر سدھاری. کہتا ہے ایسے سامنے سے چاند جیسی شکل جو ہے وہ غائب ہو گئی. حسرت کا مرادوں کا یہ ارمان کا دن تھا، 18 برس پال کے یہ موت کا سن تھا. کہتا ہے
नाकामियों का, आरज़ुओं का, अरमान का दिन था। बहुत अरमान थे, पता नहीं क्या क्या अरमान जो है वो माँ बाप दिल में लेके औलाद को पालते हैं, और जब औलाद जवान हो और जवानी के आलम में औलाद आके जो है वो माँ बाप से जो है वो मरने की रज़ा ले, तो आप सोचिए क्या जो है वो उनके दिल की कैफियत होती है। शायर कहता है कि उनके लिए तो जो है वो आरज़ुओं, उमंगों और अरमान के दिन थे। आप ही बताइए, 18 बरस पाल के ये मौत का सीन था। कहता है 18 बरस पालने के बाद क्या ये मौत की उम्र थी, इसमें जो है वो मौत को गले लगा लिया जाए। माँ कहती थी बेटा मुझे पास अपने बुलाओ, शह कहते थे इस सीने की आतिश को बुझाओ। कहता अली अकबर की माँ शहर बानो ये कह रही थी कि बेटा मुझे अपने पास बुला लो। इमाम हुसैन कह रहे थे कि बेटा इस सीने में जो मोहब्बत की आग रोशन है इसे जो है वो बुझा दो। सज्जाद ये चिल्लाते थे बिस्तर से उठाओ। वो कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारी के आलम में बिस्तर पे पड़े हुए थे वो ये कहते थे कि मुझे जो है वो बिस्तर से उठाओ। कहती थी सकीना मुझे टोपी तो पहनाओ। कहते हैं और सकीना जो है वो मुझे कह रही थी अली अकबर से कि मुझे मेरे बालों को ढांको और मुझे टोपी पहनाओ। हाँ ज़ैनब यही कहती थी कि ऐ साहिबो क्या है, 18 बरस वाला भी मरने को चला है। कहता और ज़ैनब यही कह रही थी ऐ साहिबो क्या हो गया है, ये कैसा वक्त आ गया है, कौन सी घड़ी आ गई है कि 18 बरस का नौजवान भी मरने के लिए आमादा है। शुक्रिया। बाकी गुफ्तगू अगले लेक्चर में होगी।